اب میں وہ 9 کیسز بیان کر دیتا ہوں صرف حوالے کی حد تک۔ کیس نمبر 1 وہ ہے مدخولہ، یعنی کہ شادی شدہ عورت جو مرد کی کسٹڈی میں آ چکی ہوئی ہے اور وہ ہے مطلقہ، یعنی اسے مرد نے طلاق دی، تو اب اس کی عدت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں، جس کو میں نے کور کیا، وہ آئی ہے کہ 3 دفعہ وہ مخصوص ایام سے پاک ہوگی، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ اسی خامند کے ساتھ دوبارہ شادی کرے اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں پھر تو نہیں کر سکتی۔ لیکن اس عرصے میں اس عورت کی مرضی کے بغیر بھی اس کا خامند اس کی طرف رجوع لا سکتا ہے، کیونکہ وہ طلاق رجعی ہے، بائن نہیں ہوئی، طلاق ہوئی ہے، نکاح نہیں ٹوٹا، لیکن 3 طلاقوں کے بعد نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ مدت آ گئی کہ وہ 3 دفعہ پاک ہوگی، تو یہ اس کی عدت بنتی ہے۔ کیس نمبر 2 شادی شدہ عورت ہے لیکن وہ پریگننٹ ہے اور اسے ہوگی طلاق، تو طلاق تو اسٹیبلش ہو جائے گی، یہ جو پبلک مشہور ہے کہ نہیں ہوگی، ہو جائے گی۔ لیکن سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کی جو مدت ہے عدت کی وہ ڈلیوری تک ہے، وضع حمل تک، جب وہ پاک ہو جائے بچہ جننے کے بعد۔ اور اس میں یہ بھی ایکسیپشن ہے اس حوالے سے کہ اگر اسی دن اس کی ڈلیوری ہو جاتی ہے یا اگلے دن ہو جاتی ہے، پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ 3 مہینے اس نے پورے کرنے ہیں، نہیں، اس کی ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ دوسری والی اس سے پابندی اللہ تعالیٰ نے پھر اٹھا لی ہے، یہ اس کے پیچھے حکمت ہے۔ اچھا، کیس نمبر 3 عورت پریگننٹ تھی، طلاق تو اس کے مرد نے اسے نہیں دی لیکن خامند اس کا فوت ہو گیا۔ اب بخاری اور مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے یہ کیس آیا، کیونکہ یہ کیس قرآن میں نہیں ڈسکس ہوا تھا۔ قرآن میں یہ تو آیا تھا کہ جو پریگننٹ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، لیکن یہ قرآن میں کیس آیا تھا اس عورت کا جس کو طلاق ہوئی ہو، جس عورت کا خامند فوت ہو گیا اور وہ پریگننٹ تھی، اس کی ڈلیوری ہو گئی 2-3 دن کے بعد، تو کیا اس کی عدت ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے یہ کیس آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی عدت بھی ختم ہے، وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی جو بیوہ عورت ہے وہ بھی وضع حمل ڈلیوری کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے وہ 4 مہینے 10 دن والا معاملہ بھی ختم، اگر وہ پریگننٹ تھی، کیونکہ اللہ نے اسے اتنی بڑی خوشی دی کہ اس کے خامن کے مرنے کا شوق ختم ہو گیا۔ کیس نمبر 4 جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صرف بیوہ عورت جو پریگننٹ نہیں ہے، اس کی عدت پھر اللہ تعالیٰ نے 3 حیض والی نہیں رکھی، 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونے والی نہیں رکھی، بلکہ 4 مہینے 10 دن رکھی ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرما دیا۔ چاہے وہ جوان عورت تھی، اس کو مخصوص ایام کا سلسلہ تھا، اب وہ 3 مہینے سے بھی اس کی زیادہ ہو گئی۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت ہے، سوائے اپنے خامند کے، کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن وہ کرے گی۔ کیس نمبر 5 اور 6 یہ دونوں جڑے ہوئے، اور اسی میں وہ ایک مسئلہ ہے جو ایتھیسٹ بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ جو کیس نمبر 5 اور 6 اکٹھا بیان ہوا ہے سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4 کے اندر، اور اس میں چونکہ نساء کا لفظ ہے، نساء کا ورڈ بالغہ عورت کے لیے بولا جاتا ہے، بچی کے لیے نہیں بولا جاتا، لہٰذا یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کے ترجمے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے جو ترجمہ کیا اس میں انہوں نے ایک خاص حکم چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ایتھیسٹ کو موقع ملا، میں اس ترجمے کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ میں جس ترجمے کے ساتھ ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے، پہلے پورشن کے اوپر تو سب متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن عورتوں کے بارے میں تمہیں شک ہے نا، ان کی یعنی جو مخصوص ایام کی عمر ہے وہ گزر چکی ہے، جس طرح 50+ کے قریب عورتیں جو ہیں ان کو تو پیریڈز والا معاملہ ہوتا نہیں، جب پیریڈز والا معاملہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر وہ 3 دفعہ پاک ہونے والا سلسلہ تو نہیں ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ ان کی ہم نے مدت رکھ دی ہے 3 مہینے، پھر وہ 3 دفعہ پاک ہونے والی شرط نہیں، 3 مہینے انہوں نے پورے کرنے ہیں۔ ایسی عورتیں جن کے بارے میں تمہیں شک ہو گیا، اگرچہ وہ اس عمر کو پہنچ چکی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھار کوئی خون آ جاتا ہے ان کا، تو پھر ظاہر شک میں پڑ گئے کہ اب اگر وہ کبھی کبھار خون آتا ہے تو پھر اب اس کی اگر وہ 3 دفعہ پاک ہونے والا معاملہ ہو سکتا ہے 1 سال ہی لگ جائے، تو اللہ کا فرمایا شک میں پڑ جائے عورت کا معاملہ، پھر 3 مہینے پورے کرو، دیٹس آل۔ اور پھر ساتھ ہی ذکر ہوا کہ وہ جو ابھی حیض کو نہیں پہنچی، اس میں کچھ علماء اس طرف گئے کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو نابالغ ہیں، ورنہ تو پھر وہ انوملی کریٹ ہو جائے گی کہ نابالغہ عورت کی رخصتی کیسے ہوگی۔ اس میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ اگر نابالغہ عورت کا نکاح اس کا باپ کر دے تو بالغ ہونے کے بعد وہ اپنا نکاح توڑ سکتی ہے، تو یہ حق تو اس کا ختم ہو جائے گا،
اگر آپ اس کو اس کے مرد کے حوالے کر دیں گے تو یہ تو لاجیکلی درست نہیں بنتا. لہذا اس کا ترجمہ جو علماء یہ کرتے ہیں نا کہ وہ عورتیں جو ابھی حیض کو نہیں پہنچی، اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی وہ حیض ختم ہونے کی عمر کو نہیں پہنچی ہوئی اور بیماری کی وجہ سے ان کا حیض بند ہو جاتا ہے، تو ظاہر ان کی کیلکولیشن کا بھی مسئلہ ہو جائے گا. ان کے لیے بھی آپ 3 مہینوں کو کنسیڈر کریں گے، کیونکہ نساء کا ورڈ عورت کے لیے بولا جاتا ہے، اور نساء کا ورڈ جب بولا گیا تو پھر یہاں دوسرے والی وہ عورت مراد نہیں ہوگی کہ جس کی ابھی مخصوص ایام کی عمر نہیں آئی، بلکہ وہ مراد ہوگی کہ جس کے مخصوص ایام کے ختم ہونے کی ابھی عمر نہیں آئی ہوئی، اس کے باوجود کسی بیماری کی وجہ سے اس کو مخصوص ایام آنا بند ہو گئے ہیں، کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں. تو اب ہو سکتا ہے اس کو بھی سال ڈیٹ آپ کو انتظار کرنا پڑے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، ضرورت نہیں ہے. اگر بیماری ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے اس کے لیے بھی 3 مہینے اس کی عدت ہوگی، اس کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے. کیس نمبر 7، وہ عورت جو غیر مدخولہ ہے، یعنی ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، اپنے خاوند کے پاس نہیں گئی، تو وہ سورۃ الاحزاب میں آیا کہ پھر ایسی عورت جو ہے اس کی عدت نہیں ہوگی کیونکہ اسے اس کے مرد نے ہاتھ نہیں لگایا. پلس سورۃ البقرہ میں آیا کہ ایسی عورت کو اگر مرد چھوڑ دے گا نا، حق مہر پھر بھی دے گا آدھا، اور اگر حق مہر طے نہیں ہوا تھا، ابھی صرف زبانی کلامی نکاح کی بات چلی تھی، پھر بھی اللہ نے کہا کچھ نہ کچھ دو اسے. ہاں، عورت کا اتنا حق ہے. کیس نمبر 8 نمبر، خلا لینے والی عورت شادی شدہ، یعنی اس کے خاوند نے اسے طلاق نہیں دی، نہ وہ بیوہ ہے، رخصتی بھی ہو چکی، مدخولہ بھی ہے، بیوہ بھی نہیں ہے، شادی شدہ ہے، خاوند طلاق بھی نہیں دے رہا، اب وہ طلاق لینا چاہتی ہے. یہ اس کو اللہ نے رائٹ دی ہے سورۃ البقرہ میں 229 نمبر آیت کے اندر اللہ نے اسے رائٹ دی ہے. اب خاوند اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کا رائٹ ہے، وہ طلاق لے سکتی ہے. لیکن یہ علیحدہ بات ہے، وہ حدیث موجود ہے جامع ترمذی سنن نبی داؤد میں کہ جو عورت بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لے گی نا، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، لیکن دنیا میں طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی، آخرت میں عذاب بھگتے گی. اور وہ ہے خلا کا اختیار. وہ حدیث موجود ہے ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، الموطا امام مالک کے اندر. نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، ایک عورت باہر کھڑی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ نے اس کے مرد کو بلایا اور فرمایا کہ جو حق مہر والا معاملہ ہے نا وہ آپس میں طے کر لو، یہ عورت وہ حق مہر واپس کرے. وہ قرآن میں بھی آیا کہ اگر کوئی عورت لادہ ہونا چاہتی ہے اپنے خاوند سے طے کر لے، جتنا وہ آسانی سے دے سکتی ہے وہ اسے واپس کرے اور پھر وہ علیحدگی کر لے، اس کے عوض وہ اسے علیحدہ کر دے گا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو یہ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں دستبردار ہوتی ہوں، میں اس کو واپس کرتی ہوں، میں اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں. پھر نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان علیحدگی کروا دی. یہ ہوگی خلا والی عورت کہ جو اپنے مرد سے جا کر طلاق لینا چاہتی ہے اور وہ نہیں دے رہا، پھر وہ قاضی کی طرف رجوع لاتی ہے. ظاہر ہے اس وقت نبی علیہ السلام اس وقت قاضی تھے نا، جسٹس کی سیٹ کے اوپر وہ تھے، تو نبی علیہ السلام نے بلا کے اس معاملے کو سیٹل کروایا. اچھا، یہ جو خلا ہے نا، یہ ایک طلاق کے ایکویلنٹ تصور ہوتا ہے، اور طلاق بائن کے، ہاں، یہ طلاق رجی نہیں ہوگی. جیسے ہی اس عورت نے خلا لیا وہ اس کے نکاح سے بھی نکل گئی. البتہ چونکہ یہ ایک طلاق بائن ہے لہذا وہ اس مرد کے ساتھ دوبارہ بھی شادی کر سکتی ہے. حلالہ تو ہے ہی غلط، حرامہ بھی غلط، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نئے حق مہر کے ساتھ، چونکہ ایک طلاق یہ واقع ہوئی ہے، اس کے ایکویلنٹ ہے خلا. مرد نے تو نہیں دی تھی نا طلاق، مرد دیتا تو پھر لادہ معاملہ ہونا تھا. یہ عورت نے لی تو اس طرف رجوع لا سکتی ہے. اور اس کی جو عدت ہے وہ سنن نبی داؤد میں آیا 1 مہینہ ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ساری عدتیں اس دن سٹارٹ ہوں گی جس دن خامن طلاق دے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں کہ ایک بیوی جو ہے وہ روٹ کے میکے آئی ہوئی ہے 1 سال سے اور پھر طلاق خامن بھیج دے اور وہ کہ جی میں تو سال پہلے کی آئی تھی لہذا میری عدت پوری ہو گئی، چپ کر کے اگلا نکاح کر لو. نہیں، اس ڈیٹ کے بعد پھر وہ والا ہوگا 3 مہینے یا 3 دفعہ پاک ہونا، وہ جتنی میں چیزیں بتا رہا ہوں. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی سٹارٹ کو دو ہوئے گی، وہ تو ناراض ہو کے 2 سال سے آئی ہوئی ہے، بھلے 10 سال سے آئی ہوئی ہے. اور اس طرح ناراضگی سے 10 سال سے اگر میاں بیوی آپس میں ایک جگہ نہیں رہے ہیں، نکاح بھی نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اس نکاح کو اس طریقے سے نہیں توڑا جائے گا. ناراضگی سے نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. آخری کیس نمبر 9 وہ ہے مفقود الخبر، جو خامند ہے یعنی کہ مسنگ پرسن. آپ سمجھ آئے، اس کی جو ہے نا وہ عربی ہے، جس کی خبر نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے، کسی دوسرے ملک گیا تھا، گم گیا. اگلے زمانوں میں تو نہ کوئی موبائل فون، نہ کوئی ڈیٹا، نہ کوئی پاسپورٹ والا معاملہ. تو اب ایسا مرد جو گم چکا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس میں شریعت خاموش ہے الحمدللہ، کیونکہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی خوبصورتی. 9th کیس جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کا خامند مسنگ ہو جائے
وہ ہر زمانہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس زمانے میں اس کے لیے کتنا ٹائم رکھنا چاہیے. تو مسنگ پرسن کا یہ والا ایشو بھی ہوتا ہے. بل اسلام میں اس کے اوپر کوئی قرآن و سنت نے نہیں بتایا, اسے اوپن چھوڑا تاکہ ہر آنے والا زمانہ ڈیسائیڈ کرے, جس طرح کہ آج ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اب امام حنیفہ اور امام مالک نہیں ڈیسائیڈ کریں گے, ورنہ 90 سال, ہاں 4 سال بھی بہت زیادہ ہے اس زمانے میں. تو خیر خبر پتہ چل جاتی ہے. دنیا کے کسی سمندر میں کوئی جہاز گر جائے, ڈوب جائے, خبر نہیں آ جاتی, چند گھنٹوں میں پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگلے زمانوں میں اگر کوئی شخص سمندری سفر پہ گیا تھا, کئی سال تک خبر نہیں آتی تھی کدھر گیا, وہ ڈوب تو نہیں گیا. لہٰذا آج کے دور میں نہ 90 سال والا فتویٰ نہ 4 سال والا فتویٰ. اچھا, حنفی کئی علماء ہیں جنہوں نے امام حنیفہ کے فتوے سے بغاوت کی ہے. الازہر یونیورسٹی جو مصر والے ہیں, حنفی علماء, انہوں نے کہا کہ ہم امام صاحب کے فتوے کو نہیں مانتے. اب فتویٰ پاکستان میں بھی ہمارے جو استاد غلام سو سعیدی صاحب تھے, بریلوی عالم, فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالی, مفتی منیف صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں تفصیلی علماء کے اقوال لکھے ہیں کہ بعد میں فقہ حنفی کا فتویٰ یہی ہے کہ امام حنیفہ کا فتویٰ غلط تھا, امام مالک کا فتویٰ درست ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں امام مالک کا فتویٰ بھی اس دور کے لیے ویلڈ نہیں ہے. جس دور کے اندر ہمارے پاس پاسپورٹس کا ریکارڈ موجود ہے, ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے, دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے واقعے کی خبر, کوئی افریقہ کے کسی جنگل میں تو نہیں چلا گیا, یا برمودا ٹرائنگل میں تو نہیں وہ چلا گیا کوئی اب دوست میں بیٹھ کے کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا, کہیں نہ کہیں تو گیا, غائب ہوا ہے تو پتہ چل جائے گا. اس لیے آج کے دور میں تو بھائی 4 مہینے بھی کافی ہیں, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. 4 سال تو بہت زیادہ ہے, چلے کوئی حد کرنی ہے تو 1 سال کر لو, اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں میں ریکویسٹ کروں گا اب ان لوگوں کو بھی جو لوگوں کو مسنگ بناتے ہیں کہ ان کی فیملیز کا خیال رکھیں. کوئی خیر خبر تو دیں یار, آڈیو سنا دیں. مجھے بتائیں کسی کی آڈیو یا ویڈیو شیئر کرنے سے جو بندہ آپ نے پکڑا ہوا ہے, کم از کم اس کے بیوی بچوں کو صبر تو آ جائے نا کہ یار زندہ ہے, امید پہ بیٹھے ہوئے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس نے کوئی جرم کیا ہے تو قانوناً ثابت کریں, سزا دلوائیں. اور اگر جرم نہیں کیا اور آپ صرف شک کی بنیاد پہ پکڑ رہے ہیں, یا جرم تو کیا لیکن آپ کے پاس ثبوت نہیں, تب بھی اسلام کہتا ہے آپ اسے سزا نہیں دے سکتے. تو لوگ اس طرح اپنی ذاتی دشمنیاں بھی نبھاتے ہیں. تو پھر میں وہی بات کروں گا, مرنا نہیں ہے بھائی, مرنا ہے. اگر مرنا ہے تو آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے. زندگی ویسے گزارنی ہوگی جو اس شخص نے تعلیم فرمائی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.